إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ بات بڑی تعجب والی ہے کہ اگر کوئی شخص بازار سے ناول خرید لائے، مولوی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر مولوی صاحب کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بازار سے بخاری شریف لے آئے ہیں، ان کا پہلا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ بخاری پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اجمال ہے، قرآن مجید کے معنی کو لوگ بگاڑتے ہیں، اور حدیث تلوار ہے کہ جس کے معنی کو بگاڑنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو چھری چلائی وہ حدیث پر چلائی۔ انہوں نے چور دروازے کھولے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کا یہ فرمانا، جیسا کہ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میرے اس مسئلے کا جواب دیا جائے، تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اپنے خود ساختہ مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ جب تک حدیث موجود ہے یہ رکاوٹ ہے، اگر حدیث نہ رہی من مانی کریں گے، جو دل میں آئے گا کہیں گے، اس لیے سب سے پہلے حملہ حدیث پر کیا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا امام جو ہے اس کا قول ہم پر حجت ہوا کرتا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حدیث کے چور دروازے اس لیے بھی بنائے گئے تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ حدیث رکاوٹ ہے، ان کے راستے میں ایک روڑا ہے، اس روڑے کو ہٹا دیا جائے تاکہ خواہشات پر عمل کیا جائے، جو دل میں آئے کہا جائے۔ مثلا قرآن مجید کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار۔ اب قرآن کی اس آیت کا معنی جو لیا گیا، بعض خواہشات پر عمل کرنے والے لوگوں نے
کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مثنا دو دو، دو اور دو کتنے ہو گئے؟ 4، وثلاثا تین تین، تین اور تین کتنے ہو گئے؟ 6، 4 اور 6 10، ورباع 4 4، 4 جمع 4 یہ 8 ہو گئے۔ پچھلا عدد جو ہے وہ 10 کا تھا، 10 اور 8 کو جمع کرو 18 شادیوں کی اجازت، اور قرآن سے ثابت کیا۔ ہر آدمی جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا۔ قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نبی کہاں سے آیا؟ کہا قرآن میں موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ ہمارا جو نبی ہے وہی تو غلام احمد ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اب چونکہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، حدیث اس بات کو فائنل کر رہی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تم تذکرہ کر رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ۔ حدیث کا چور دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ نبی کے قول کو رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اللہ اور نبی کی لڑائی کروائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیے جب اللہ اور نبی میں اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ کو مانا جائے یا نبی کو مانا جائے؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کروائی جاتی ہے، دونوں کا مقابلہ اور ٹکراؤ کروایا جاتا ہے۔ جب دونوں کی باتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے اب بتلاؤ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو یا نبی کی؟ نبی کا مقام چونکہ کم ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، لہٰذا اللہ کی بات کو مانا جائے گا اور نبی کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ ہماری پاکستانی عدالتوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک جوان لڑکی اپنے باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے، اس کی پگڑی کو چوراہے میں اچھالتے ہوئے، خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح چاہے وہ عدالت میں جا کر کرتی ہے یا کہیں اور چھپ کر کرتی ہے۔ یہ ہماری بڑی عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، یہ مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اپنی اس خواہش کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت نکاح کر لے کسی سے۔ یہاں عورت کو مالک بنایا گیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لہذا ولی کی جو شرط ہے، اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، کہا اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے قول سے ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی
اس ڈر سے کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس ڈر سے قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ قرآن جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآن، اور پھر اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ رمضان میں ہر سال دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں جبریل آپ کے ساتھ قرآن کا دو مرتبہ دور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن، قرآن کو پڑھانا کہ اللہ کے نبی بھول نہ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری اٹھائی کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تشریح کروانا، اس کا بیان کروانا، اس کی تفسیر کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو زبان سے آپ کے نکلے گا وہ ہمارے حکم سے نکلے گا، اس لیے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ جب بھی بولیں گے وحی الہی کے ذریعے بولیں گے، آپ اپنے اجتہاد اور قیاس سے کسی مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مجھ کو معلوم نہیں، جبریل آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا۔ جبریل آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ کو بھی پتہ نہیں، میں بھی پوچھ کر بتلاؤں۔ جواب لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آج اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی قریب نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتلایا بہترین جگہ مساجد ہیں اور بری جگہ بازار ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو بات بیان کرتے ہیں وہی الہی کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر کروانا، اس کا بیان کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے جس آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کچھ کہتا ہے نبی کچھ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ جو اللہ کہتا ہے اس میں اجمال ہے اور جو نبی بیان کرتا ہے اس میں تفصیل ہے۔ قرآن کی آیت کا وہ معنی لیا جائے گا جو معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ اب مردار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو خود مر جائے، جس کو ہم ماریں، جس کو ہم ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، وہ تو حلال ہو گیا، اور جو خود مر جائے وہ حرام، وہ میتہ مردار کے حکم میں آتا ہے۔ اب آپ تمام لوگ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں یا مچھلی مارکیٹ میں مری ہوئی ملتی ہے؟ مری ہوئی مچھلی وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث پر حملہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اور جب ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن تو اس مچھلی کو حرام کہہ رہا ہے اور تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قرآن کے اس حکم سے انکار کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مردار کو حرام قرار دے رہا ہے
اور ہم مچھلی اور ٹڈی کی صورت میں مردار مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احل لنا المیتتان والدمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن تو کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کرو، نماز کو کم پڑھو، ایسی صورت میں کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یا تم پر حملہ کر دیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی، اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، اب بھی ہم قصر پڑھتے ہیں. سفر کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں نماز قصر ادا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس انعام کو قبول کر لینا چاہیے. حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سیکھا جائے گا، اس لیے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کی جو تفسیر اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہی حجت ہے. اور جنہوں نے اپنے مسالک کو بچانا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے قرآن سے ٹکرا دیتے ہیں اور حدیث کو رد کر دیا جاتا. اب قرآن مجید یہ بات کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مرضی پڑھو، نماز میں قرات کرو، جہاں سے مرضی کرو جو تمہیں میسر ہو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ دیں گے کہ کامل نماز نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوسری مرتبہ گیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ گیا، اللہ کے نبی نے پھر یہ فرمایا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پھر نماز سکھلائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. حدیث میں آتا ہے کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، یہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا. اب اطمینان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس صحابی کو اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہم قوما اور جو جلسہ کرتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی ساری نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرو. صحابی رسول کی وہ نماز جو بغیر اطمینان کے پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی. آپ نے 3 مرتبہ اس کو نماز پڑھائی
اور جب اس کو پڑھنے کا طریقہ نہ آیا، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، ثابت یہ ہوا کہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھی جائے۔ اب احناف نے یہ اصول گھڑ لیا کہ اللہ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ جو آدمی جھک جاتا ہے اس کا رکوع کامل ہو جاتا ہے۔ اس میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا اور اس میں تسبیحات پڑھنا یہ اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ رکوع وہ رکوع قرار دیا جائے گا کہ جو رکوع اطمینان کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹکرایا جا رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو۔ کہتے ہیں یہاں اللہ دھونے کا حکم دے رہا، اب دھونے پر یہ شرط لگا دینا کہ ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، کہا یہ غلط ہے۔ کوئی اگر پہلے پاؤں دھو لے تب بھی اس کا وضو ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط لگانا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی جائے، ناک میں پانی دیا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک بازو دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھوئے جائیں۔ یہ پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہاتھ دھو لے، دوسرے گھنٹے کے بعد منہ دھو لے۔ کہا اسی طریقے سے بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ تو نہیں کہا بسم اللہ کے بغیر تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ لہذا وضو بغیر ترتیب کے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے وقفہ درمیان میں ڈال کر کہ پہلے ہاتھ دھو لیے اور گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے، کہا تب بھی وضو ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو لڑا کر حدیث کو رد کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور مولانا منیر قمر صاحب نے جو اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابی رسول کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، اور صرف صحابی رسول کو رد نہیں کیا جاتا، اصول کیا بنایا جاتا ہے؟ ان عرف بالعدالت او الضبط دون الفقہ کانس و ابی ہریرہ تھا۔ اگر کسی راوی کی ثقافت معروف ہو کہ یہ راوی ثقہ راوی ہے لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، کانس و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ حضرت انس تھے اور حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس لیے جب یہ حدیث بیان کریں اگر ہماری عقل میں آ گئی تو حدیث کو مان لیا جائے گا، ورنہ حدیث رسول کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے بخاری کی اس حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے اور دھوکہ کرتے ہوئے دودھ 1 دن کا جانوروں کے تھنوں میں روک لیتا ہے، اگلے دن وہ اس کو فروخت کرتا ہے جانور کو، چونکہ اگلے دن 2 دنوں کا دودھ ہو جائے گا، وہ دودھ زیادہ ہوگا، اس مقدار کو دیکھ کر اس کی قیمت زیادہ لگائی جائے گی، لیکن اس سے اگلے دن دودھ پھر اسی حساب سے آئے گا کہ وہ 1 دن کا دودھ ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا دھوکہ کسی سے کیا جائے تو خریدار جانور خریدنے والا اس کو 1 سا کھجوروں کا دے دے اور اس کا جانور واپس کر دے۔ اب وہ اس حدیث کو عقل سے سوچتے ہیں، کہا دودھ کی قیمت معلوم نہیں کھجور کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، لہذا چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں وَلَمْ يُدْرِكْ مُرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہو سکتا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ جو غیر فقیہ تھے وہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ نہ پائے ہوں، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہوں اور یہ کچھ بیان کر رہے ہوں، لہٰذا جو حدیث ان کی عقل کے خلاف آئے گی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ سارے دین کا بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں اور صحابی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی بات ابو العلا مودودی صاحب نے بھی بیان کی۔ کہا تمہارے نزدیک معیار بخاری اور مسلم ہے، راوی کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن میرے نزدیک راوی کی ثقافت، حدیث کی صحت یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ بیان کر رہے ہوں اور سننے والا صحابی اس کو سمجھ نہ پایا ہو اور وہ کچھ اور بیان کر رہا ہو۔ کیا نعوذ باللہ نبی کے شاگرد اتنے کم عقل تھے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے اور شاگرد کچھ سمجھ رہا؟ مودودی صاحب نے بھی حدیث کو عقل پر پرکھا۔ کسی نے سوال کیا یہ کانا دجال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں مقید ہے کہ نہیں، کہیں قید کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، کانا دجال کہیں بھی قید نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے، اگر کہیں کانا دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہ مل جائے، لیکن چونکہ ملا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ کہا افسانہ ہے، جھوٹ ہے، کانا دجال اس کا قید ہونا افسانہ ہے۔ اور صحابی رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو آج فجر کی نماز میں لیٹ آیا ہوں، نماز پر تھوڑی سی دیر سے پہنچا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں صحابی مسلمان ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ کو اپنا واقعہ بتلایا کہ کس طریقے سے ان کی کشتی ایک جزیرے پر گئی اور وہاں جا کر اس صحابی نے اس دجال کو قید ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ اور اللہ کے نبی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد خوش بھی تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ چونکہ اس سے پہلے دجال کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کر چکے تھے اور یہ شہادت تھی اس صحابی کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ صحابی کہہ رہا ہے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو افسانہ قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی کانا دجال قید نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکی۔ اسامہ بن لادن، اس کے پیچھے بہت سی حکومتیں ہیں، وہ موجود ہے، اس کو حکومتیں پا نہیں سکتی ہیں، مل نہیں رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اسامہ افسانہ اور کہانی ہے، جھوٹ ہے، کوئی انسان نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں پا رہی؟ نبی کی حدیث پر ایمان ایسے لانا کہ چونکہ ہماری آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ ایمان ابو جہل کا ایمان تھا جس نے حدیث رسول کو عقل پر تولا، اور ایمان ابی بکر یہ تھا کہ ابو جہل ابو بکر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تیری یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہاں سے آسمان پر گیا ہو، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں دنیا میں واپس بھی آ گیا ہو؟ کہا یہ بات عقل نہیں مانتی ہے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک آدمی آسمان پر چلا جائے، اتنا فاصلہ طے کر کے جنت اور دوزخ کی سیر کرے، رب سے ہم کلام ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر یہ بات کہنے والا تیرا آقا محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق پوچھنے لگے ابو جہل کیا تو نے یہ بات
میرے آقا کی زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں ابھی سن کر ہی آ رہا ہوں۔ کہا ابو جہل پھر گواہ رہنا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، میرا ایمان ہے اس پر کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ اور کہانی نہیں، عقل کے خلاف ہے۔ اس وقت راکٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج تو سائنسی دور ترقی کر گیا ہے، راکٹ زمین سے فضا میں اڑتا ہے اور آسمان کو فضاؤں کو چیرتے ہوئے اوپر تک جاتا ہے، کوئی چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی سورج کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس وقت راکٹ اور جہاز کا زمانہ نہیں تھا، عقل میں بات آتی بھی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اڑ کر جائے، پر نہیں لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی کی حدیث کو عقل پر تولا اور ابو بکر صدیق نے اس کو ایمان پر تولا، کیونکہ نبی کی بات ہے اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچ فرماتے ہیں۔ افسانہ اور کہانی کہاں؟ حضرت ابو ہریرہ، یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، بلکہ حدیث رسول سے دشمنی کی گئی۔ رد حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کا نہیں، یہ تو کہہ دیا کہ یہ غیر فقیہ ہے، جیسے حضرت معاویہ کو جاہل قرار دیا ان لوگوں نے، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر تم نے ان کو غیر فقیہ بھی قرار دیا ہے، یہ تو سوچو کہ رد کس کو کر رہے ہو۔ کہا رد ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو کر رہے ہیں، کہ نبی کی حدیث صحیح سند سے ہو اس کو بھی رد کر دیا جائے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا معیار راویوں کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہمارا معیار اس سے مختلف ہے۔ ایک مزاج شناس رسول کی اصطلاح گھڑی ہے مودودی صاحب نے، کہا جو مزاج شناس رسول ہوا کرتا ہے وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج میں یہ آ رہی ہے، میں مزاج شناس رسول ہوں، مجھ کو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، چاہے حدیث ضعیف اور چاہے حدیث صحیح ہو، لیکن مزاج شناس رسول میں نہ آئی، اس سے مطابقت اس کی نہ ہوئی، کہا جائے گا تم حدیث کو صحیح ہونے کی وجہ سے مانتے ہو، لیکن میں چونکہ مزاج شناس رسول ہوں لہٰذا اس صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا، ضعیف حدیث کو مان لوں گا اور صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا۔ یہ ہمارا اپنا ان کا بنایا ہوا ایک معیار ہے۔ انکار حدیث کا چور دروازہ کیوں کھولا گیا؟ اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے ایک اصول گھڑا گیا۔ کہتے ہیں امام کرخی الاصل قانون بیان کرتے ہوئے ان کل خبر یجیء بخلاف قول اصحابنا فیحمل علی النسخ، کوئی بھی حدیث ذخیرہ احادیث میں سے کوئی بھی حدیث جو ہمارے ائمہ کے اقوال سے ٹکرا جائے گی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے۔ معیار کیا ہے؟ امام کا قول۔ حجت کیا ہے؟ امام کا قول۔ اگر نبی کی حدیث امام کے قول سے ٹکرا گئی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے کیوں ٹکرائی۔ جیسا کہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قرآن کی رکھی، ان کے دل میں قرآن کا کوئی درد نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھائیں گے اور کہیں گے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، لہذا معاویہ بھی کافر ہے اور علی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
کہ انہوں نے حکم مان لیے. حکم اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے. کہا انہوں نے حکم مان لیے، حکم غیر اللہ کا مان لیا، اس لیے یہ بھی مسلمان نہ رہا، وہ بھی مسلمان نہ رہا. حضرت علی نے کہا عبداللہ ابن عباس سے، دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے اس جال میں نہ آنا. حاججہم بالسنہ، ان سے جب گفتگو کرنا حدیث رسول کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا، دیکھنا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے اور فوراً شکست کھا جائیں گے. ان کے دل میں قرآن کا درد نہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہونے کی وجہ سے نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں، بلکہ ان کے دل میں جو درد اٹھا ہے یا پیٹ میں جو مروڑ اٹھا ہے وہ اس لیے اٹھا ہے کہ نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے مقابلے میں کیوں آئی. ملتان میں ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی حنفیوں کے ایک عالم سے. میں نے حدیث پیش کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث، جس کو محدثین سونے کی کڑیاں کہتے ہیں. اس کی سند اتنی اعلیٰ اور اونچی ہے کہ اس سند کو سونے کی کڑیاں کہا گیا ہے. بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ ولا یرفع بین سجدتین. کہا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ ابتدائے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع کو جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے تھے. صحابی رسول کہتا ہے رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے جواب میں کہنے لگے کہ یہ گلاس ہے، اس کے اندر پینسل ڈال دی جائے. اب پینسل گلاس میں ڈالنے کے بعد پینسل ٹیڑھی نظر آتی ہے، اصل میں ٹیڑھی نہیں. پانی میں پینسل پین قلم ڈالنے کے بعد وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، اصل میں وہ قلم ٹیڑھا نہیں. کہا یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہے. اللہ کے نبی کچھ کر رہے تھے اور وہ کچھ سمجھ رہے تھے. ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوں رکوع کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ ہاتھ چھوڑ رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے. لہٰذا عبداللہ ابن عمر کی یہ بات قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی، اور جب حدیث رسول امام کے قول سے ٹکرا جائے پھر وہ ماننے کے قابل نہیں رہی. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی عظمت کے یہ لوگ قائل ہیں اس لیے حدیث رسول کو ٹھکرا رہے ہیں. یہ بات قطعاً نہیں ہے. جن لوگوں نے حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں وہ قرآن کو بھی امام کے قول سے ٹکرانے کے بعد رد کر دیا کرتے ہیں. اصول کرخی کے اسی صفحے پر پہلے یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی اس ہر آیت کا انکار کر دیا جائے گا اور اس کو منسوخ سمجھا جائے گا کہ جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جاتی. اب قرآن مجید میں النفس بالنفس، جان جان کے بدلے میں کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی دیت لے اور معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی. اگر ان کے دل میں درد ہوتا قرآن کا تو یہ کبھی مسئلہ نہ بناتے کہ من غرہ کا سبیًا او بالغاً فی البحر فلا حد علیہ، کہ جو آدمی کسی بچے یا بڑے کو ڈبو کر پانی میں ہلاک کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں. یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے کہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان الہدایت قل قرآن،
ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ اگر ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اپنا مذہب نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، پھر پوچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں جب حرمت شراب نازل ہوئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا۔ جس کے ہاتھ میں جام تھا پلٹ دیا، سامنے مٹکا تھا توڑ دیا، محفل ختم کر دی، اس لیے کہ منادی کرنے والا گلیوں میں منادی کر رہا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا مذہب گھڑا گیا؟ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ، جو شراب گندم سے تیار کی جائے، جو سے تیار کی جائے، شہد سے تیار کی جائے اور مکئی سے تیار کی جائے، حلال عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال ہے۔ قرآن کی عظمت کا درد اگر ان کے دل میں ہوتا، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں مذہب نہ گھڑتے۔ یہ ہارون رشید کو شراب اب یوسفی بنا کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں حلال ہے۔ اللہ کی کسی حد کو ان لوگوں نے باقی نہیں چھوڑا۔ قرآن کی عظمت اگر سینوں میں ہوتی، اللہ کی حدوں کے مقابلے میں کوئی حد نہ بناتے، اللہ کی حدوں کو نہ گراتے، مسئلے نہ گھڑتے، لیکن کوئی حد، چاہے وہ چوری کی ہو، چاہے وہ بدکاری کی ہو، وہ شراب خوری کی ہو یا قتل کی ہو، کسی حد میں سے انہوں نے باقی کسی حد کو نہ چھوڑا۔ چوری کے طریقے گھڑ لیے، السارق والسارقۃ، اللہ کہتا ہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے مسئلہ گھڑ لیا۔ اگر چور کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے مال چوری کرتا ہے اور اسی مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیتا ہے، باہر سے آنے والا چور وہ مال اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر بعد میں یہ 50-50 کر لیتے ہیں، نصف لی و نصف لک وَإِنَّ هَذَا قَوْمٌ هَالِكُونَ، کہا نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو باہر سے اٹھا کر لے گیا، نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ جس نے اندر سے مال اٹھا کر دیوار پر رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا عقل میں یہ بات نہیں آتی، جو چور داخل ہوا تھا مکان میں وہ تہجد پڑھنے کے لیے داخل ہوا تھا یا چوری کرنے کے لیے؟ کہا اس نے چوری تو کی، مانا اس نے مال اٹھایا، کہاں لے گیا؟ باہر اپنے گھر میں لے گیا؟ کہا نہیں، مالک مکان کی دیوار پر رکھا، پہلے کمرے میں تھا پھر دیوار پر رکھ دیا۔ کس کی دیوار ہے؟ مالک مکان کی۔ مال باہر لے کر گیا؟ نہیں، باہر والا جو لے کر جا رہا ہے، کہا وہ باہر سے لے کر جا رہا ہے، اندر تو داخل نہیں ہوا، جب تک اندر سے داخل ہو کر باہر نہیں جائے گا چوری نہیں ہوگی، لہٰذا نہ اس کے کاٹے جائیں گے نہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کوئی 50-50 کے چکر میں نہ پڑے کہ سارا میرا ہو، کہا اس کا بھی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ایک گدھا لے لے، اس گدھے پر مال گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پر لوڈ کر دے، لوڈ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے۔ اب کس کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ جو داخل ہونے والا ہے، مال اٹھانے والا ہے، اس نے مال اٹھا کر کہاں رکھا؟ مالک مکان کے گھر میں موجود گدھے کی پیٹھ پر رکھا۔ باہر لے گیا؟ کہا نہیں لے گیا۔ کہا چوری تو تب ہوگی نا جب مال اٹھا کر دروازے سے باہر لے کر جائے۔ اب یہ باہر لے کر گیا نہیں، گدھے کو یہیں چھوڑا، خالی ہاتھ باہر نکلا۔ گدھا چونکہ اس کا اپنا تھا لہٰذا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر گھر پہنچ گیا۔ کہا نہ گدھے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بے زبان ہے، نہ اس کے کاٹے جائیں گے، مال لے کر آنے والا گدھا ہے، یہ چور نہیں۔ اور اگر گدھا بھی میسر نہ ہو تو تب
اگر کوئی کمہار نہیں ہے، گدھا نہیں مل رہا، پھر کیا کرے؟ کہا باہر بیٹھ کر نقب لگائے، دیوار میں سوراخ کرے اور سوراخ کرنے کے بعد وہیں سے ہاتھ بڑھا کر مال نکال لے۔ کہا اس کا ہاتھ اندر گیا ہے، خود تو نہیں گیا، خود جاتا تو چوری کہلاتی، چونکہ ہاتھ اندر گیا ہے لہذا ہاتھ، صرف ہاتھ جانے پر چوری کی سزا نہیں ہوتی جب تک کہ خود داخل نہ ہو۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال قرار دی ہے، ہولین کاملین، 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا دل چاہے کہ وہ مدت رضاعت کو پورا کرے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ کہا ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلائے، اور یہ ہدایہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جو تم کو دودھ پلاتی ہیں، رضائی ماؤں کو مائیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکا، کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، 1-2 گھونٹ پینے سے وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنتی۔ کہا اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ جس نے دودھ پیا چاہے 1 قطرہ بھی دودھ پیا ہو۔ کہتے ہیں اگر دودھ کی چائے بنا کر اس میں روٹی کا ٹکڑا بھگو کر بھی اگر منہ میں ڈال لیا ہے تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی۔ اگر منہ کے ذریعے دودھ نہیں پیا، ناک کے ذریعے 1-2 قطرے حلق میں جا کر معدے میں پہنچ گئے ہیں تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2-4 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، لہٰذا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں یہ چور دروازے، آخر یہ چور دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ نبی سے محبت کی وجہ سے۔ اصل میں ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے جو نبی کی حیثیت بیان کی ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اگر قرآن کافی ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ آسمان سے براڈ کاسٹ کر دیتا قرآن مجید کو کہ سب لوگ قرآن کو سن لیتے اور قرآن یاد کر لیتے اور قرآن پر عمل کرتے۔ یاد رکھو جب تک قرآن کے ساتھ حدیث شامل نہ ہوگی، قرآن پر صحابی رسول بھی عمل نہیں کر سکتا۔ عربی زبان سے واقف ہے، نبی کا شاگرد ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، نبی کی حدیث کے بغیر، نبی سے سمجھے بغیر قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ جب تک نبی کے سامنے اس مسئلے کو نہ سمجھے، قرآن کی اس آیت کا معنی نبی سے نہ سمجھے، اس وقت تک قرآن کی اس آیت پر عمل اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایک صحابی کو غسل کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ باہر ریت کے ٹیلے پر گیا اور اپنے آپ کو ریت میں لت پت کر لیا۔ ریت میں لت پت بھوت بن کر اللہ کے نبی کے سامنے آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی غسل واجب ہو گیا تھا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ کے نبی میں تیمم کر کے آ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیمم کا طریقہ یہ نہیں جو تو نے قرآن سے سمجھا، تیمم کا طریقہ یہ نہیں جو تو نے قرآن سے سمجھا، بلکہ تیمم کا طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سمجھاتی ہے۔ قرآن کو خود لغت کے ذریعے سمجھنا، قرآن کو اپنی قابلیت کے ذریعے سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ قرآن کو سمجھو تو محمد الرسول اللہ کی زبان سے سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے
کہ صحابی رسول احادیث لکھا کرتے تھے. بعض ساتھیوں نے اس صحابی رسول پر اعتراض کیا، پوچھ کر لکھا کر، کون سی بات اللہ کے نبی کی لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات اللہ کے نبی کی لکھنے کے قابل نہیں ہے. آپ کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی گھر کے اندر ہوتے ہیں، کبھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، ہر بات لکھ لیا کر، یہ عقل کے خلاف ہے. کبھی انسان غصے میں ہے، کبھی خوشی میں ہے. غصے میں جب پارا اوپر چڑھتا ہے کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے. کیسے بہتا ہے؟ آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی اور ریگستان میں بیٹھا ہوا، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ اس پر لدا ہوا، سواری غائب ہے اور خود ریگستان میں ہے، کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ مل جائے. موت یقینی ہے، سامنے موت دیکھ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اچانک سواری اس کو واپس ملتی ہے، سواری پہنچتی ہے، اللہ سے کیا کہتا ہے؟ انت عبدی وانا ربک. خوشی میں جذبات میں آ کر کیا کہتا ہے؟ انت ربی وانا عبدک، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے یہ کفریہ الفاظ جو خوشی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، اللہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. جذبات میں آ کر انسان کلمہ کفر بھی کہہ بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہوں. کہنا تو یہ چاہیے تھا انا عبدی وانت ربی، میں تیرا بندہ تو میرا رب. کہنے لگا نہیں، تو میرا بندہ میں تیرا رب. اے صحابی پوچھ کر لکھا کر. بعض دفعہ جذبات میں اللہ کے نبی کچھ کہہ جائیں اور تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے. صحابی رسول لکھنا بند کر گئے، کہا نہیں لکھتے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک دن، کہا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پوچھ کر لکھا کرو کہ کون سی بات لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات لکھنے کے قابل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے. میرے ان دو ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے. کیوں یہ چور دروازے کھولے گئے؟ قرآن کی عظمت کے لیے نہیں، اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے. خود ساختہ مذہب جو گھڑا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسلک کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر چھری چلا دی جاتی. میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ حدیث حجت نہیں، میں کہتا ہوں 2 منٹ میرے سامنے بیٹھے اور قرآن کو ثابت کر جائے کہ یہ قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار. یہ تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں حدیث کے بغیر اس قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ. بتلائیے سب سے پہلی آیت قرآن کی کون سی اتری؟ پتا ہے کسی کو کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہے کہاں پر یہ؟ 30ویں پارے میں. کس کے کہنے پر وہاں رکھا ہے؟ قرآن میں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو 30ویں پارے میں رکھو؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ کسی منکر حدیث کے پاس ہے اس کا یہ جواب کہ قرآن کی ترتیب یہ محتاج ہے حدیث کی؟ جب تک کہ حدیث
قرآن کی ترتیب نہ دے گی، قرآن کی ترتیب لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت اترنے والی 30ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے۔ کس نے رکھا؟ حدیث میں۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جس قرآن کو حدیث قرآن نہ کہے۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ حدیث اس کو قرآن نہ کہے۔ نبی کی زبان حدیث ہے، جب تک کہ نبی کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ یہ قرآن ہے، ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن لکھنے سے منع کر دیا، حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا شروع میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتہ نہ لگتا تھا کہ یہ قرآن ہے یا نبی کا کلام ہے، حدیث ہے۔ صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا شروع میں کہ نہ لکھا کرو، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس بات کی تمیز نہیں کہ یہ قرآن ہے یا میری بات ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ حدیث نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی یہ متلو ہے، اور یہ وحی یہ غیر متلو ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اس لیے حدیث نے قرآن کو علیحدہ بیان کیا، حدیث کو علیحدہ بیان کیا۔ جب تک کہ حدیث قرآن کو قرآن نہ کہے، میں اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایسا قرآن لے کر آؤ کہ جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے، اور احکام کے لحاظ سے اترنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ احکام کے لحاظ سے اترنے والی آخری آیت ہے، اور اس کا اختتام کم از کم 1-2 آیتوں سے پہلے اس کو جگہ ملنی چاہیے کہ یہ آخر میں اتری ہے۔ ایسا قرآن لے کر آؤ، پھر ہم سے کہو کہ تم حدیث کو ثابت کرو، ہم کہیں گے تم قرآن کو ثابت کرو۔ میرے بھائیو، یہ چور دروازے صرف اس لیے کھولے جاتے ہیں شہوت پرستی کے لیے، عقل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کانا دجال کہیں قید ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، چونکہ یہ حدیث عقل سے ٹکرا گئی ہے لہٰذا اس کو رد کر دیا جائے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے موافق ہوتا کہ جو عقل میں آتی وہی بات دین ہے تو مسا اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا۔ مٹی نیچے لگتی ہے، اوپر تو نہیں۔ لہذا حدیث کا چور دروازہ، انکار حدیث کے چور دروازے کھولنے والے کیوں کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دوسری بات اپنے آئمہ کے مسلک کو بچانے کے لیے، تیسری بات لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کتنے پاگل ہیں، اللہ کے نبی کو بغیر راکٹ کے آسمان پر بھیج رہے ہیں۔ چونکہ دلائل ان کے پاس ان کے رد کے نہیں ہوتے ہیں، جواب چونکہ نہیں بن پاتا ہے، لہذا عقل پرست طعن و تشنیع کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے کہ ہم حدیث کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہی اعتراضات قرآن پر آنے لگ جائیں پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بارے میں لوگ اس صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی اعتراض قرآن کی آیات پر ہونے لگ جائے پھر کیا کرو گے؟ قرآن کو چھوڑ دو گے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے آ رہے ہیں کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ قحط کا زمانہ ہے، کہاں سے مال لے کر آئے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ ایک برتن اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کر کے کہتا ہے اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ برتن ناپنے والا آلہ کس نے چھپایا؟ یوسف علیہ السلام نے چھپوایا۔
چاہتے کیا تھے کہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روک لیں، اپنے پاس روک لیں۔ تدبیر کیا کی کہ اس کے سامان میں برتن رکھ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم چور ہو۔ قافلے والے کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں۔ کہا اچھا یہ برتن اگر سامان میں تمہارے سامان میں نکل آئے تو؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے پہلے باقی سامان کی تلاشی لی گئی، آخر میں ان کے جو بھائی ہیں ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور برتن نکال لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اس کے ایک اور بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے ایک اور بھائی نے، اس کے سگے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اپنے دل میں مسکرائے یوسف علیہ السلام۔ اللہ کیا کہتا ہے اس پورے ماجرے کے بارے میں؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ کیا کہ کسی کے سامان میں برتن چھپایا جائے اور پھر قافلے والوں سے کہا جائے کہ تم چور ہو، پھر تدبیر یہ کی جائے سارے سامان کی تلاشی لینے کے بعد آخر میں اس کی لی تلاشی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سازش تھی، پہلے ہی نکال لیا۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کروایا۔ اب جواب دو قرآن کی اس آیت کا۔ اعتراض کرنے والا قرآن پر اعتراض کرتا، کیا کہو گے؟ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ جواب نہیں ہے، یا قرآن کا دفاع کرو گے کہ یہ ہے طریقہ دفاع کرنے کا الگ؟ اس لیے جو اس ڈر سے کہ عقل کے خلاف ہے حدیث، ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، ورنہ قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے مسلک کو بچاتے ہوئے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، بلکہ ایسے کہے جیسے صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا تھا میرا ایمان ہے، عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لہذا حجت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا حدیث پر عمل کرنا واجب ہے یا سنت کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے؟ جو حدیث وجوب کے لیے ہے اس کو وجوب کے لیے ہی اختیار کرنا چاہیے، اور جو حدیث سنت ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مثلا مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ سنت ہی ہے۔ جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے، جیسے سورۃ فاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو حدیث میں جو چیز جیسے آئے گی اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ کیا امام ابو حنیفہ نے جو مذہب بنایا ہے یا انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے یہ مذہب گھڑا ہے؟ کیا ان کے شاگردوں نے یہ مذہب بنایا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب اس سے بری ہیں، امام صاحب کی کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے بنایا ہے۔ پہلے مسئلہ امام صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور بن گیا۔ مثلا امام کی شرائط ذکر کرتے ہوئے بعض کتابوں میں صرف یہیں تک ہے فقہ حنفی کی کہ جو عالم دین ہو، قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، ہجرت میں وہ پہلے ہو، عمر میں بڑا ہو، یہ چند چیزیں کچھ کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ یار لوگ بعد میں آئے، انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خوبصورت ہو، کپڑے بھی اس نے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، اعلیٰ نسل کا ہو، سید خاندان کا ہو۔ کچھ نے یہ اضافہ کر دیا، اور پھر کچھ نے یہ اضافہ کر دیا کہ خود بھی خوبصورت ہو اور اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ کہا سر اس کا بڑا ہو، عضو اس کا چھوٹا ہو۔ اب بتلائیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں لکھی؟ کہیں بھی نہیں۔ جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، یعنی کوئی قصہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہو، کہتے ہیں آواز آندھی ہے، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ ھکذا، قال ابو حنیفہ، کہاں فرمایا؟ کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی شاگرد، کوئی سلسلہ اسناد ہے؟ کہا نہیں، بس امام صاحب نے فرمایا۔ سب کچھ تھوپ دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب کی باتیں یہ فروع میں مانتے ہیں
مسائل میں مانتے ہیں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں تقلید نہیں کرنی، عقیدے میں امام صاحب کی بات نہیں ماننی، ہاں فروع میں بات ماننی ہے. کیوں؟ اس لیے عقیدے میں ان کا عقیدہ چونکہ صحیح تھا. وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے، جو یہ کہے اللہ ہر جگہ ہے وہ مسلمان نہیں. یہ امام صاحب کا عقیدہ موجود ہے. شرح عقیدہ طحاویہ میں باسند شاگرد پوچھتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں، کہا وہ مسلمان نہیں. کہا کہ چلو یہ تو مانے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ کہے مجھے پتہ نہیں عرش زمین پر ہے یا آسمانوں میں، فرمایا پھر بھی وہ کافر ہے. عقیدے میں بات نہیں ماننی امام صاحب کی، ہاں ان مسائل میں امام صاحب کی بات کو سامنے رکھنا ہے. امام صاحب کا اپنا یہ اپنے اقوال نہیں ہیں، یہ یار لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں. آج کے درس سے کیا مانا جائے کہ حدیثوں سے انکار یا تبدیلی اماموں نے کی، یا بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے انہیں اماموں کے نام دے دیا؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے حدیث رسول کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیا. ورنہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا. فضربوا علی الحائط، میری بات کو دیوار پر دے مارنا اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے. امام ابو حنیفہ حدیث کو ماننے والے تھے. یہ بعد کے لوگوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کو رد کر دیا. وضاحت کریں اس بارے میں کہ کسی بھی عمل کے لیے دلیل پہلے قرآن میں دیکھی جائے گی، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کے عمل سے، یا پھر یہ ترتیب ضروری نہیں. یہ ترتیب گمراہی کی ترتیب ہے. قرآن اور حدیث کو اکٹھا لیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ نہیں. جس نے قرآن کو علیحدہ کر دیا، حدیث کو علیحدہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا. اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، اور جب تک حدیث اس کا معنی بیان نہیں کرتی ہے قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور بعض دفعہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لہذا قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، جتنی بھی وحی مجھ پر ہوئی ہے میں اس میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز حرام کھانے والے پر مگر 4 چیزوں کے، وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، وہ سور کا گوشت ہو، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو. 4 چیزیں قرآن نے حرام کی ہیں. کون سی؟ مردار، سور کا گوشت، بہتا ہوا خون، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. اب بتلائیے گدھا کس نے حرام کیا؟ قرآن میں کہیں نہیں. گدھے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا، قرآن میں کہیں نہیں. جو آدمی حدیث کو حجت نہیں مانتا اس کو گدھے کے بنائے ہوئے گوشت سے جو کباب بنائے جاتے ہیں وہ کھلائیے کہ کھاؤ، اس لیے کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں ہے. لہذا حدیث جب تک ساتھ قرآن کے نہیں ملے گی، دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک صحیح بات نہیں بنے گی. اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ لے کر کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کا درجہ قرآن سے زیادہ ہے. قرآن کا مقام اور قرآن کی عظمت حدیث سے بہت اونچی ہے، اس لیے کہ قرآن وحی مطلوع ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے الفاظ ہیں، اور قرآن کا مفہوم بھی اللہ ہی کا مفہوم ہے. حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ محمد الرسول اللہ کے، سوائے حدیث قدسی کے، کہ حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے. حدیث میں مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ ہے قرآن کی عظمت. لیکن جہاں تک معنی کا مسئلہ آئے گا
تو حدیث کو قرآن پر فوقیت ہے، اس لیے کہ قرآن محتاج ہے حدیث کا۔ جب تک کہ قرآن کی آیت کی تشریح حدیث نہیں کرتی، قرآن کی آیت اپنا آپ خود بیان نہیں کر پاتی۔ جیسا کہ آپ نے تیمم کا طریقہ قرآن سے صحابی نے سیکھا کہ جا کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ، اپنے پورے جسم پر مٹی ڈال لو، لیکن حدیث، یہ قرآن کی آیت محتاج ہے حدیث کی۔ حدیث نے بتلایا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، لہذا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن کا نمبر ہے، لیکن جہاں تک احکام کے لحاظ سے تو حدیث قاضی ہے قرآن پر، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا۔ کیا تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامیہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ تبلیغی جماعت اگر صرف توحید و سنت کی بات کہے، ان کے ساتھ مل کر کام کریں، اور اگر ان کی فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک کے ڈھیر لگے ہوں، پھر شرک کی ایک رتی تو اللہ انبیاء کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے وہ شرک میں مبتلا ہو کر جہنم میں جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھی بن کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے، حدیث کو عقل پر پرکھنے والے، بخاری اور مسلم کی حدیث کو ٹھکرا کر ضعیف حدیثوں کو ماننے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا یہ صحیح نہیں۔ کیا حدیث اور قرآن میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے اختلاف تھا تو اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ڈر کی حالت میں قصر ہے اور آپ امن کی حالت میں قصر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف تب ہوگا کہ جب ہم حدیث اور قرآن میں تطبیق نہیں دیں گے۔ خود قرآن کے اپنے اندر اختلاف ہے، خود قرآن میں اپنے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ تیرے لیے حلال کرتا ہے تو کیوں حرام کرتا ہے؟ پہلے اجازت دے دی کہ یہ حلال چیزوں، پاک طیبات چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، خبائث کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے کیوں حرام کیا؟ اس کا معنی یہ ہوا اگر تطبیق نہ دی جائے، دونوں آیتوں میں تطبیق نہ دی جائے تو قرآن میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، لیکن تطبیق دی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں کہیں اگر اختلاف نظر آئے گا، تطبیق دی جائے گی، یہ کہا جائے گا قرآن کی اس آیت کا معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، چاہے وہ غلطی سمجھ کیوں نہ ہارا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 100% صحیح ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن 100% صحیح ہے؟ قرآن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گارنٹی شدہ ہے 100%، اللہ نے مور لگا کے بھیجی ہے، قرآن پر کہیں لکھا ہوا؟ قرآن کے لیے سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن کی گارنٹی نہیں دی، ذکر کی دی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اہل ذکر کون ہیں؟ علماء مراد ہیں۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہوا؟ قرآن اور حدیث۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اور حدیث اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یہ گارنٹی قرآن میں بھی لکھی ہوئی نہیں، چونکہ حدیث بخاری اور مسلم کی محدثین کے سامنے کتاب پیش کر دی گئی، جس نے اعتراض کرنا چاہا اعتراض کیا، اس کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور سب نے پھر گواہی دی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف ہے، اور صحیح ہے بخاری اور مسلم کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی ساری مرفوع احادیث 100% صحیح ہیں، ایسے ہی صحیح ہیں جیسے قرآن کے 30 پارے صحیح ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں بخاری پر اصح الکتب لکھنے کا مطلب اسناد کی وجہ سے نہیں، متن کی وجہ سے، متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، اسناد کی وجہ سے ہے، متن کی وجہ سے نہیں، متن میں ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے۔
ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے. آپ اتنے بڑے عالم ہیں اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ ہو سکتی ہے، جن محدثین نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے تو گارنٹی دے دی کہ سب صحیح ہیں، آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں کہ ضعیف بھی ہو، تو کیا آپ ان سے بڑے عالم ہیں؟ یا تو آپ کے پاس ان کے علم سے زیادہ علم ہو، پھر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہو سکتی ہے. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ نہیں حلالی ہیں کہ حرامی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ حرامی ہوں. یہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز میں داخل ہو سکتا ہے نا، کیا پتہ ہے. لہذا جب والدہ یا والد کہہ دے کہ تو میرا بیٹا ہے، بس یقین کر لیں کہ ہاں میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، درمیان میں گڑبڑ نہیں ہوئی. اسی طرح جب محدثین نے بخاری اور مسلم کے بارے میں گارنٹی دے دی کہ یہ صحیح ہیں، ساری مرفوع روایات صحیح ہیں، اب اس میں شک و شبہ ڈالنا ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط کام. پاکستان سے بذریعہ انٹرنیٹ سوال ہے. اسلام میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں جواب دیں. بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کر لو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کو احسان بھی کہتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. کیسے؟ قولی، فعلی، بدنی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی مالی عبادات اللہ کے لیے، قولی عبادات اللہ کے لیے، بدنی عبادات اللہ کے لیے. مالی عبادات میں کیا ہے؟ نذر و نیاز، صدقہ، خیرات. قولی عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بدنی عبادت میں کیا ہے؟ نماز. تو یہ اللہ کی بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وہ کتابوں کا حوالہ مہربانی کر کے بتائیں جس میں وہ مسائل لکھے گئے ہیں جس سے یہ مسائل حدیث سے ٹکراتی ہوں. جو فقہ کے مسائل حدیث سے ٹکراتے ہیں وہ تو ایک کتاب ہے میری لکھی ہوئی، ریاض میں چھپی ہے، کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. اس میں ہم نے ان کی کتابوں کے فوٹو کتاب کے آخر میں لگا دیے ہیں. کوئی یہ نہ کہے یہ ہماری کتاب نہیں. اس کا ٹائٹل پیج اور جس جگہ پر وہ مسئلہ موجود تھا وہ پورا صفحہ. اب وہ پورا صفحہ کون پڑھے عربی کا؟ ہم نے وہ عبارت خاص جو مطلوب تھی وہ لال رنگ میں پرنٹ کروا دی ہے. پورا صفحہ کالے رنگ میں ہے، عبارت لال رنگ میں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عبارت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے. کتاب کا نام ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. اور باقی جو کتابیں حدیث سے ٹکراتی ہیں اس میں تفہیم القرآن ہے جس میں یہ ذکر ہے مودودی صاحب کا کہ انہوں نے دجال کی نفی کی ہے کہ یہ افسانہ ہے، کہیں بھی قید نہیں ہے. رسائل و مسائل ہیں، تفہیمات ہیں، مودودی صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. آپ نے مودودی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے کتابوں کے حوالے نہیں دی. کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے ہیں. رسائل و مسائل ہیں، حصہ اول، دوم، سوم، چہارم میں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک بات، اگر اس سوال سے آپ کی غرض یہ ہو کہ ان کتابوں کے حوالے دیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں مسائل فلاں فلاں فقہ کے قرآن اور سنت کے منافی ہیں، تو اس سلسلہ میں ایک کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بتائی ہے، کیا فقہ حنفی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الظفر المبین، یہ مولانا ابو الحسن سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. موٹی ضخیم کتاب ہے جس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مسائل ایسے بتائے گئے ہیں جو فقہ کے ہیں لیکن قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. یہ پاکستان کے ایک عالم ہیں. اور ایک کتاب ہندوستان کے ایک عالم مولانا محمد یوسف جے پوری نے لکھی ہے جس کا نام ہے حقیقت الفقہ. اس میں 600 مسائل ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. اگر ان کتابوں کا حوالہ مطلوب تھا تو یہ دو کتابیں جو ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں اردو میں موجود ہیں. یہ کان دجال کے بارے میں جو ان کا مقید ہونا ایک افسانہ ہے. یہ رسائل و مسائل نامی کتاب ہے مودودی صاحب کی، حصہ اس کا چہارم ہے، صفحہ نمبر 18 ہے. اور جہاں یہ ہے کہ مزاج شناس رسول حدیث کو رکھتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، سند معیار نہیں، اس کا حوالہ ہے تفہیمات، صفحہ نمبر 360 اور 361. اسی طرح تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 359 359 پر بھی یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح رسائل و مسائل صفحہ نمبر 184 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں حدیث کو رد کیا گیا.
کویت سے بذریعہ انٹرنیٹ یہ سوال ہوا ہے کیا حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح ثابت ہیں جبکہ حدیث سے 11 رکعت ہیں؟ حضرت عمر سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہیں، اس لیے کہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ امارا عمر حضرت عمر حکم دے رہے ہیں کس کو؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ان یقوما للناس 11 رکعتن، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تھا یہ بے سند ہے۔ کیا شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہیں؟ نہیں، شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے، شوال کے مہینے میں جب چاہیں آپ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیا وتر میں لمبی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اللہ کے نبی سے اتنی لمبی دعائیں ثابت ویسے نہیں ہیں کہ جتنی ایک گھنٹہ بعض دفعہ بعض ائمہ جو ہیں وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن یہ شوق کی بات ہے، اگر کوئی آدمی شوق رکھتا ہو اتنی طویل دعا کرنے کا تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری بات سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر کسی کے اندر شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خاص کر طاق راتوں میں تو مانگ سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا قیام اللیل کو 2 یا 3 حصوں میں پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، درمیان میں وقفہ اگر آپ کرنا چاہیں کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کچھ پروگرام ہو جائے یا کچھ ریسٹ ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ثابت ہیں؟ مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور مدینہ مسجد نبوی میں 20 رکعت پڑھتے ہیں اور سعودیہ باقی مساجد میں 8 پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی کی جو تراویح کی نماز ہے وہ تو 8 رکعت ہیں، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ رمضان میں کتنی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی رکعت رات کو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جہاں تک نبی کی سنت کا تعلق ہے کہ جو تعداد اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ واقعی اتنی ہی ہے۔ مکے میں اور مسجد نبوی میں جو یہ کہا جاتا ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ آخری عشرے میں 33 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 20 پہلے اور 13 بعد میں، اس رات میں 33 پڑھی جاتی ہیں آخری عشرے میں، لہٰذا یہ 20 کا عدد جو کر دینا کہ بس 20 ہی ہیں، نہ ایک کم نہ زیادہ، یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک نفلی نماز ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی تھکا ہوا ہے، اب وہ کہے میں 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہم کہیں نہیں 4 نہیں پڑھ سکتے، 8 ہی پڑھو گے تو بس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بھئی میں تھکا ہوا ہوں نہیں پڑھ سکتا، کہا نہیں 8 پڑھو گے تو ہوگی۔ بھئی جب 8 والے کو اجازت ہے کہ 4 پڑھ کر ریسٹ کر لے، سو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی کہ اونگ آ رہی ہے، سو رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں دعا مانگ رہا ہے کہ اپنے لیے بد دعا مانگ رہا۔ لہٰذا جب 8 رکعت کی بجائے 4 رکعت تھکاوٹ میں انسان کر سکتا ہے، ثابت ہوا اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں، نفلی نماز ہے، اس میں زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے چلیں وہ 20 ہی پڑھے، لیکن پڑھے اس طریقے سے جس طرح مکے اور مدینے میں پڑھی جاتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رفع الیدین کرے، سینے پر ہاتھ باندھے اور آمین کہے، سورۃ فاتحہ پڑھے، تورک کرے، یہ تمام چیزیں کرے، نماز کا طریقہ وہ اختیار کرے، 20 پڑھ لے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں انشاءاللہ۔ رمضان میں شبینے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر تو 1 رات میں قرآن پورا سنایا جاتا ہے تو غلط ہے، 2 میں بھی غلط ہے، کم از کم 3 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو شبینہ 1 رات میں قرآن پڑھ دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کم از کم 3 صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اتنے دنوں میں، اتنے دنوں میں، آپ نے آخر میں فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم نہ کرنا۔ اگر اس طریقے سے اگر قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون کا پتہ لگتا ہے، پوری آیت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کیا پڑھا ہے امام صاحب، منٹ کر کے پتہ لگا تعلمون پر ختم کر دیا ہے، یا لمون پر ختم کر دیا، تو ایسے شبینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قرآن کی تذلیل۔ یہ شبینے والا سوال جو ہے یہ بذریعہ انٹرنیٹ کویت سے آیا تھا۔ پہلے سال 8 سال پہلے پاکستان میں آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا مسائل منسوسہ میں علماء دیوبند تقلید کرتے ہیں، آپ نے اس میں متفق علیہ حدیث قطعی دلیل ہوتی ہے، لیکن مولانا یونس سوانی صاحب نے اس کا انکار کیا، تو صحیح بات کیا ہے؟
صحیح بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم، جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہے، یہ کتابیں ایسی معیاری ہیں اور محدثین نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ یہ دلیل، یہ حدیث پھر ظنی نہیں رہتی، یہ قطعی ہو جاتی ہے۔ قرائن سے مل کر بخاری اور مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ محدثین کے اس اصول سے ناواقف ہے اور وہ اس اصول کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ آخری سوال ہے۔ داڑھی رکھنا تو سنت ہے، اگر میں داڑھی نہ رکھوں تو کیا میں جنت میں نہ جاؤں گا؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے جنت یا جہنم نہیں ملتی ہے۔ جنت یا جہنم عقیدے کی وجہ سے ملے گی۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کے لیے جنت ہے، ورنہ یہ جہنم ہے۔ ہاں، داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ گناہ کبیرہ کو ویسے ہی معاف کر دے یا آپ کو جہنم میں ڈال دے اور آپ کے یہ گناہ کبیرہ والے دھل جائیں، اور عقیدے کی وجہ سے کہ آپ کا عقیدہ درست تھا پھر آپ کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ دائمی جہنمی نہیں، داڑھی نہ رکھنے والا دائمی جہنمی نہیں۔ لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ چلیں کوئی بات نہیں، دائمی جہنمی تو نہیں ہے، جہنم میں جا کر نکل ہی آئیں گے، تو چراغ چھوٹا سا جو تیل سے جلتا ہے وہ لے کر انگلی اس پر رکھ کر دیکھ لینا کہ انگلی رکھ کر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس آگ کو، پھر مرضی ہے، پھر کر لیں گناہ تو چلیں جہنم کی آگ بھی برداشت کر لیں گے۔ اگر چراغ کی وہ چھوٹی سی تھوڑی سی آگ بھی آپ برداشت نہیں اور فوراً انگلی کھینچ لیتے ہیں، پھر اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے کہ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل پروگرام تو یہاں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2 اعلان ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو باہر کتابیں ہیں دارالسلام کی جو 35% ڈسکاؤنٹ پر آپ کو ملیں گی، اور ایک سی ڈی ہے جو آپ کو ہر کسی کو ایک سی ڈی فری میں دی جائے گی، وہ بھی باہر موجود ہے، وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے